बुलेटिन के आगाज में खबर दें आपको। रूस यूक्रेन जंग बंदी का चैलेंज। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रूस से जंग खत्म होगी लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन के क़याम के लिए अमेरिका रूस यूक्रेन से मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। रूसी सदर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। देर पा अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मामला ठीक रहे तो सहफरीकी मीटिंग करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पुतिन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली है। हम सब का एक ही मकसद है कि यूक्रेन जंग का खात्मा हो। जंग बंदी के लिए ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात का इम्कान है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि जंग में काफ़ी जानी और माली नुकसान हो चुका है। सदर ट्रंप के सफारती रास्ते की हिमायत करते हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी करवाने का तस्करा। कहा कि सबको सूरत हाल का इल्म है। बड़ी जंग रुकवाई है। चाहता हूँ कि दुनिया में अमन हो, सब तिजारत करें। चाहता हूं कि दुनिया में अमन हो और सब तिजारत करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया। सिक्योरिटी गारंटी के बाद ही हकीकी पेशरफ्त मुमकिन है। आज अहम पेशरफ्त का इम्कान है। बरतानवी वज़ीर आज़म की सफरीकी इजलास में गुफ्तगू। इतालवी वज़ीर आज़म ने बातचीत में कहा कि इत्तेहादी ममालिक मिलकर यूक्रेन में अमन के लिए सिक्योरिटी गारंटी देंगे। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात पोशीदा रुख की जानिब गामजन है। सदर फिनलैंड का इजलास में इजहार ख्याल। फ्रांसीसी सदर की 4 अफ्रीकी इजलास बुलाने की तजवीज़। और खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान यूक्रेन, रूस, अमेरिका, यूरोप समेत 4 फरीकी इजलास बुलाने का कहा है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि सिक्योरिटी गारंटी का मतलब बरे आज़म यूरोप की भी सिक्योरिटी गारंटी है। फ्रांसीसी सदर की 4 फरीकी इजलास बुलाने की तजवीज़। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान यूक्रेन, रूस, अमेरिका, यूरोप समेत 4 फरीकी इजलास बुलाने का कहा। हमास ने इसराइल से मिस्री जंगबंदी तजवीज़ की मंजूरी दे दी। हमास 2 मराहल में इसराइली कैदी रिहा करेगी। हमास का इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर और मिस्र ने इसराइल को हमास के सीज़फायर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मिस्री जंगबंदी तजवीज़ इसराइल को मौसूल। इसराइल हमास की सीज़फायर आमादगी के बावजूद जंगबंदी जारी रखने पर बाज़िद है। हमास ने इसराइल से मिस्री जंगबंदी तजवीज़ की मंजूरी दे दी। हमास 2 मराहल में इसराइली कैदी रिहा करेगी। हमास का इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। नाज़रीन, बादल फटने से सवाबी में तबाही मच गई। 15 अफराद लुकमा जल बन गए। गदून, सरकोई, बांडा में सैलाबी रेले में 12 घर डूब गए। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में डूब गईं और छतों पर पनाह लिए 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जान से गए। 7 शदीद जख्मी हो गए। करक में तेज़ बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेलों से सड़कें बंद हो गईं। मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कमिश्नर मालाकन डिवीजन के दफ्तर से जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में सवात में हालिया सैलाब और शदीद बारिशों से होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में सैलाबी रेलों बारिशों के बायस 20 अफराद जमहक हुए जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। कुदरती आफत से 51 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए जबकि 185 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी पानी 163 मवेशियों को भी अपने साथ बहा ले गया जबकि 36 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 21 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले में 50 गाड़ियां बह गई हैं। 65 सरकारी इमारतें भी मुतासिर हुई हैं जिन्हें जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन मुसलसल चौथे रोज़ भी जारी रहा और ख़राब मौसम के बावजूद सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर इमदादी सामान की फराहमी भी जारी। जबकि कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते और बंद रास्तों को खोलने और मुनहदम होने वाले पुलों की बहाली में मसरूफ़ हैं। इमदादी सरगर्मियों का हवाला इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मगन। गिलगित बल्तिस्तान में भी इमदाद और बहाली के इक़दाम। बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में खराब मौसम और बारिश के बावजूद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते बंद रास्तों को खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ रहे। सैलाब ज़दगान को हेलीकॉप्टर से राशन और दीगर जरूरी सामान पहुँचाया गया। मेडिकल कैंप्स में सैलाब से मुतासरा जख्मियों और मरीजों का इलाज भी जारी है।
ہے۔ مقامی لوگوں نے پاک فوج کی جانب سے امداد کی فراہمی پر شکریہ کا اظہار کیا۔ کہا ہم پاک فوج کے جذبے اور خدمت کو دل سے سراہتے ہیں۔ باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی کے لیے کام کے آغاز پر مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہا جب بھی ہم پر مشکل وقت آیا پاک فوج ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ شاہراہ قراقرم پر آمد و رفت متبادل راستے کے ذریعے بحال کر دی گئی۔ بابوسر ٹاپ شاہراہ کو بھی کھول دیا گیا۔ جگلوٹ سکردو روڈ کو استک پل کے علاوہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ استک پل کی بحالی کے لیے مشینری پہنچا دی گئی۔ دیوسائی روڈ اور ہنزا روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے اصطلاح متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی ایک ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا، جی بی اور آزاد کشمیر میں اصطلاح متاثرین کی امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی وفاقی کوئی صوبائی حکومت نہیں ہے، ہمیں متاثرہ لوگوں کی اور مدد و بحالی یقینی بنانی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خیبر پختونخوا، جی بی اور آزاد کشمیر میں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی ایک ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ کے پی میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔ اجلاس کو این ڈی ایم اے اور وفاقی وزراء کی جانب سے جاری امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ وفاقی و صوبائی حکومتوں، پاک فوج و دیگر اداروں کی جانب سے اب تک متاثرین کے لیے 456 ریلیف کیمپس کے قیام کے ساتھ ساتھ 400 ریسکیو آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ متاثرین کے لیے امدادی اشیاء پر مشتمل ٹرک پہنچائے جا رہے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق 126 ملین روپے سے زائد کے سرکاری و نجی املاک کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک مونسون جاری رہے گا۔ 6 بڑے اسپیل گزر چکے جبکہ مزید 2 اسپیل متوقع ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی وفاقی کوئی صوبائی حکومت نہیں، ہمیں متاثرہ لوگوں کی مدد و بحالی یقینی بنانی ہے۔ یہ سیاست کا نہیں، خدمت اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جاں بحق ہونے والے افراد کے ساتھ ساتھ متاثرین کو وزیر اعظم پیکج کے تحت بھی امدادی رقوم فراہم کرے گی۔ امدادی اشیاء کی تقسیم و بحالی کے آپریشن کی نگرانی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان کریں گے۔ وزیر اعظم نے وزیر مواصلات اور وزیر توانائی کو متاثرہ علاقوں میں جا کر بحالی آپریشنز کی نگرانی کی ہدایت کی اور این ڈی ایم اے کو فوری طور پر نقصانات کا حتمی جائزہ اور امدادی اشیاء کی متاثرین میں تقسیم کا جامع لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا۔ آئی ایم ایف سے جان چھڑانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ ماضی میں وزیر اعظم 12 بجے دفتر آتے تھے، 3 بجے چلے جاتے تھے۔ اقتدار سنبھالا تو ملک کے دفاع کی باتیں ہو رہی تھیں۔ نون لیگ کی حکومت نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ جلد ہی پاکستان میں جاپان جیسی ترقی کا معیار حاصل کر لیں گے۔ مریم نواز کی تقریر کے دوران یوکاہوما میں پاکستانی کمیونٹی کی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ کہتی ہیں پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو تاریخی شکست دی۔ جاپان میں موجود پاکستانی ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ جاپان کا ترقی یافتہ شہر یوکاہاما صنعتی ترقی میں بہترین مثال ہے۔ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پنجاب میں صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ترقی کے ساتھ ساتھ عوامی بہبود کے منصوبے بھی لانے ہیں۔ ملک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا۔ اب جس سے جان چھڑانی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، فیصلے کرنے مشکل ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہر روز پاکستان میں آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز بھی دن رات ایک کیے ہوئے۔ کوئی ایسا بھی وزیر اعظم گزرے ہیں جو 12 بجے آفس آتے تھے، 3 بجے گھر واپس جا کے غائب ہو جاتے تھے۔ دیکھیں یہ وہی ملک ہے نا جہاں لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی، دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا تھا۔ آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہے پاکستان میں۔ جنگ جیتنے کے بعد تو آپ کو پاکستان جو بھارت سے جنگ جیتا ہے، جنگ جیتنے کی بھی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ جاپان کا انفراسٹرکچر آئی ایم شیور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو کام پنجاب میں ہو رہا ہے، یقین مانیں کہ بہت جلدی ہم بھی یہ ترقی کا یہ لیول چھو لیں گے انشاءاللہ۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ ہم ایئر کوالٹی اتنی امپروو کر لیں، انڈیکس جو ہے اس کا، کہ وہاں پر لوگوں کو ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے، آنکھوں کے امراض کا شکار نہ ہونا پڑے، سانس کے امراض کا شکار نہ ہونا پڑے۔ پنجاب جیسے ایک صوبے میں جس کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت 14-15 کروڑ ہے،
اور 40 کے قریب شہر ہے پنجاب میں، تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا صفائی کا منصوبہ جس کو ستھرا پنجاب کہتے ہیں وہ الحمدللہ آج پاکستان کی ہر پنجاب کی گلی میں کام کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں ہے، ملک اچھا چل رہا ہے، معیشت میں بہتری آئی ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا جنگ بندی کی زبانی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہم الرٹ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمسایہ ملک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے اصلی دوست کو اب پہچانا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہماری طرف سے امن قائم رہے گا۔ انڈیا نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور ڈیجیٹلائزیشن کا عمل قابل تحسین ہے۔ پاسپورٹ بنانے کا نظام بھی مربوط کر دیا ہے۔ ہم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اب GDP گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی طرف پوری توجہ دیں۔ لیکن جنگ بندیوں کی زبانی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، باقی الحمدللہ ہم الرٹ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہم امن پسند ملک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیار محبت سے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ رہا جائے۔ تو ہماری کوشش ہے، اسی طرح ایران کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بھائی چارہ تھا، جو گرم جوشی تھی، اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا جو اصلی دوست ہے، ریئل دوست ہے، اس کو بھی ہم نے اب پہچانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں ہیں، ہماری طرف سے یہ امن قائم رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کے کچھ ہماری طرف دیکھے گا یا ہمارے اوپر کوئی ایکشن لے گا تو اس کا جواب پھر ان کا جواب پتھر سے دیا ہے۔